بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القدر چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو ملتان کی 700 سالہ پرانی مسجد جسے ساوی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی تصاویر اور اس کا پس منظر بیان کروں گا۔ ساوی مسجد کوٹلہ تولے خان ملتان کی 700 سالہ پرانی ساوی مسجد ملتان کے محلہ کوٹلہ تولے خان میں واقع ہے۔ اسے نواب سعید خان قریشی نے مغل بادشاہ شاہ جہاں اور اورنگزیب کے دور یعنی 16 صدی عیسوی میں بطور عیدگاہ تعمیر کروائی تھی۔ اس مسجد کو ساوی مسجد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کے تعمیر میں 2 رنگ یا نیلا اور فیروزی استعمال ہوا ہے۔ سرائکی زبان میں فیروزی رنگ کو سبزی یا ساوی کہتے ہیں۔ ملتان شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ مزارات کا شہر ہے۔ یہاں تقریباً ہر محلے میں کسی نہ کسی بزرگ کا مزار موجود ہے، لیکن یہاں مزارات کے ساتھ ساتھ ایسی مساجد کی تعداد بھی کم نہیں جو تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر مساجد کی تعمیر مغلیہ دور میں ہوئی ہیں اور ان میں مغل آرٹ اور ملتان کی روایتی کاشی گری کا استعمال نہایت خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ ملتان کی ان تاریخی مساجد میں ساوی مسجد بھی شامل ہے۔ یاد رہے یہ مسجد عیدگاہ کے طور پر تعمیر کرائی گئی تھی۔ اس مسجد کا شمار ملتان کی قدیم مساجد میں ہوتا ہے۔ اس کی طرز تعمیر عام مساجد سے مختلف ہے۔ مسجد میں گنبد کی بجائے 20 سے زیادہ محرابیں بنائی گئی ہیں۔ ان محرابوں میں قرآنی آیات لکھی گئی ہیں۔ اس مسجد کی دیواروں پر نہ صرف قرآنی آیات کندہ ہیں بلکہ فارسی کے مشہور شاعر جامی اور ابو سعد الخیر کے اشعار تحریر ہیں۔ اخلاق احمد قادری اپنی کتاب میں ساوی مسجد کے بارے میں لکھتے ہیں 1305 میں جب غیاث الدین تغلق اپنے دور گورنری کے دوران نہ صرف مشہور زمانہ روضہ شاہ رکن عالم تعمیر کیا بلکہ بیرون لوہاری دروازہ ایک حویلی بھی تعمیر کروائی جس کے ارد گرد جو آبادی ہو گئی وہ کوٹلہ تولے خان کہلائی۔ نواب تغلق خان کی تعمیر کردہ حویلی اب تو نہیں رہی مگر شاہ رکن عالم کا مزار ساوی مسجد اب تک قائم ہے اور کوٹلہ تغلق خان اب کوٹلہ تولے خان کہلاتا ہے۔ اخلاق احمد قادری کے مطابق سر ایڈورڈ میکلیگسن نے جو پہلے ملتان کے منتظم تھے اور پھر گورنر پنجاب بنے، اپنے مرتب کردہ گزٹڈ ملتان میں لکھتے ہیں سب مسجد کی عمارت کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے جس میں صندوق زنجیروں سے لٹکے ہوئے ہیں۔ مسجد کے شمالی گوشے میں نواب میر آغا اور نواب اصغر علی کے مزارات ہیں جو اس عہد کے عمائدین ملتان میں سے تھے۔ اخلاق احمد قادری نے اپنی کتاب تاریخ و تمدن ملتان میں ان فارسی اشعار کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے: خون جگر پینا یعنی اپنی حالت پر افسوس کرنا شراب پینے اور بے خبر ہو جانے سے بہتر ہے، کیونکہ غمگین کے لیے آہوزاری شراب کی بے خودی سے زیادہ بہتر ہے۔ اے گویاں آؤ خوشی کے دھن چھوڑیں اور شادمانی کے باجوں کے تار اکھڑیں، کیونکہ موت کے چنگل سے بھاگ نہیں سکتے، باجوں کے تار کاٹ دینے چاہیے۔ اب تو دنیا کا حال سن چکے، خدا بند تعالیٰ کے بغیر کسی اور سے دل لگانا حبس ہے۔ سید زاہد علی واسطی اپنی کتاب دیکھ لیا ملتان میں لکھتے ہیں چبوترے کے داخلی دروازوں کے اندر بائیں جانب ایک قبر قاضی شہر سلطان کریم الدین خان کی ہے جس کو پھانسی دی گئی تھی۔ چبوترے کے صحن کے بالکل درمیان میں غربی دروازے سے 7 فٹ کے فاصلے پر 2 قبریں ساتھ ساتھ ہیں جن میں ایک بہاؤالدین خان اور دوسری کشو خان گورنر ملتان کی ہے۔ دونوں کی کھالیں اتروا کر دفن کیا گیا تھا جس کے کتبے شمالی سمت لگانے کی بجائے جنوبی سمت میں لگائے گئے ہیں۔ یہ سنگی کتبے
4 اور 3 فٹ زمین سے بلند ہیں۔ ان کتبوں میں پر قرآنی آیات اور درمیان میں مرثیہ اور خوبصورت حاشیوں کے ساتھ کندہ ہیں۔ اب مسجد کی حالت کافی خستہ ہے، مرمت کا کام ہوتا رہتا ہے، لیکن جیسے یہ ہونا چاہیے ویسے نہیں، کیونکہ یہ مسجد محکمہ آثار قدیمہ کی تحویل میں ہے، اس لیے مقامی لوگ اس کی تزئین و آرائش میں حصہ نہیں لے سکتے۔ محکمہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے اور اس کو محفوظ بنائے تاکہ ہمارا ملتان، جو کہ اپنی حیثیت پورے ملک بلکہ دنیا میں منفرد رکھتا ہے، اس کی تاریخ کو ہر طرح سے محفوظ بنایا جائے، کیونکہ ملتان کی تاریخ ہزاروں سال پہلے محیط ہے۔ اور یہ ساوی مسجد کا بورڈ ہے جس پر لکھا ہوا ساوی مسجد اور محکمہ آثار قدیمہ لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نقش و نگار کیا گیا ہے اور یہ اشعار لکھے گئے ہیں فارسی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں نقش و نگار کیا گیا ہے، اور اس کا یہ دروازہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اندرونی منظر ہے۔ دیکھیں فارسی کے اشعار لکھے ہوئے ہیں جو ایک اعلیٰ فن کا نمونہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ملتان کی ثقافت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ اس کا بیرونی منظر ہے، تو یہ آثار قدیمہ کے تحویل میں ہے، اور یہ اس کا اندرونی محراب ہے، کیونکہ کچھ بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو محل بنواتے تھے، اور کچھ ایسے گزرے ہیں جو مساجد میں دلچسپی رکھا کرتے تھے، علماء کو ساتھ رکھا کرتے تھے، ان سے احادیث سنتے تھے اور ان سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ تو سامعین و ناظرین، آج تک اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے۔